اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. معزز خواتین و حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کائنات کے لوگوں، اگر ہدایت والا ایمان چاہتے ہو تو پھر وہی ایمان اختیار کرو جو میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، معیار ایمان قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. فرمایا میرا دین اسلام جب آیا تو اجنبی تھا، اوپرا دین تھا، لوگوں کے لیے نیا، لوگ اس سے بھاگتے. دین اسلام عقیدہ توحید کی بات لوگوں کے لیے ایک عجیب بات تھی، نئی بات تھی، نیا دین تھا. اجنبی کا مطلب ہوتا ہے مسافر بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی مانوس نہ ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ جب میرا دین اسلام آیا تو لوگ اس سے نامانوس تھے، یہ اوپرا لگتا تھا لوگوں کو، یہ اجنبی تھا لوگوں کے لیے. پھر ایک زمانہ آئے گا جب میرا یہ دین اسلام اجنبی بن جائے گا، لوگ اسلام کو اوپرا دین سمجھیں گے. فرمایا فطوبى للغرباء. اس وقت ایک جماعت، ایک گروہ اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس اجنبی دین کو اپنائے ہوئے ہوں گے، اجنبی دین کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے. فرمایا فطوبى للغرباء. ایسے غرباء کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام خوشخبری دیتا ہوں. خوشخبری کے لائق ہیں، مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جو اس وقت دین اسلام کو مانیں گے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، تمہیں مبارک ہو، تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لائے. اور فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. پھر فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. پھر فرمایا مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 مرتبہ مبارکباد کے مستحق کون ہیں؟ ہم تو ایک مرتبہ مبارکباد کے حقدار ٹھہرے اور یہ 3 مرتبہ مبارکباد کے مستحق. ابو داود کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا بڑا معروف ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، غربت کا دور آئے گا، اجنبیت کا دور آئے گا. اسلام کو ماننا، اسلام کو اختیار کرنا،
عقیدہ توحید کو اپنانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پہ آگ کو اٹھانا ہے۔ اس وقت جو لوگ میرے دین پر قائم رہیں گے، دین خالص پر چلیں گے، میرا اللہ ان میں سے ایک بندے کو تمہارے 50 لوگوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں کے برابر اجر پانے والے، جس بندے کو 50 لوگوں کے برابر اجر ہوگا وہ ہمارے 50 لوگوں کے برابر ہوگا یا ان کے 50 لوگوں کے برابر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے 50 لوگوں کے برابر اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دراصل غربت کے، اجنبیت کے زمانے میں اسلام لانے والوں کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں، ورنہ یہ بات یاد رکھ لیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام و مرتبہ کو سوائے انبیاء کے امت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ وہ ہیں جس نے ایک نگاہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی، میرے رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو صحابی کی تعریف بھی بتا دوں، کیونکہ آج کل ہم پرفتن دور میں ہیں، یہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ صحابہ کرام کی تنقیص اور صحابہ کرام پر تنقید کا ہے۔ صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں، آپ اس کو پلے باندھ لیں، کوئی فتنہ گر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے میں آج کے اپنے خطبے میں انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کروں گا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر بھی، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ کفار تھے۔ تو وہ جو کفار تھے کلمہ پڑھنے والے، ان کو ہم کفار کہیں گے، ان کو صحابہ نہیں کہیں گے۔ صحابہ صرف وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اطاعت کی، اور زندگی میں آپ کی زیارت کی، اور اسی ایمان اور اسلام پر ان کی موت واقع ہوئی، وہ صحابہ ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ میرے نبی کے زندگی میں کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے بیعت کی تھی، صحابہ کے اندر موجود رہتے تھے، صحابہ کی صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو صحابہ کرام نے ان کے کلمے کا لحاظ نہیں کیا، صحابہ کرام نے انہیں مانعین زکوٰۃ سمجھ کے بلکہ مرتد سمجھ کے صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کلمہ پڑھا، وہ پھر کلمے سے پھر گئے، خواہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد، ان کا نام اسلام کی اصطلاح میں مرتدین ہے۔ اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کلمہ پڑھا، صرف زبان سے، دل سے نہیں پڑھا، دل سے اسلام کو اور اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کا نام منافقین ہے۔ اور جنہوں نے میرے نبی کی زندگی میں کلمہ پڑھا اور کلمے کے ساتھ اور کلمے والے کے ساتھ وفا کر دی اور اسی کلمے پر ان کی موت واقع ہوئی، اس کا نام صحابہ کرام ہے۔ صحابہ اس کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، صحابہ کرام مغفور ہیں اللہ کی طرف سے۔ معصوم صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں،
مگر صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، مگر غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود عرش والے رب نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اور وہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات قابل غور ہے۔ جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ معاف کر دے، کوئی بندہ اس کی گرفت کر سکتا ہے؟ بندے کی کیا مجال ہے کہ اس کے کیڑے نکالے، اس پر تنقید کرے، اس کی تنقیص کرے؟ نہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جنہوں نے سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ صحابہ کرام نبوت کے سب سے پہلے گواہ ہیں۔ مکہ کی وادیوں میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، صحابہ کرام کو ناقابل اعتماد ٹھہرا دیا جائے، صحابہ کرام کو ناقابل اعتبار مان لیا جائے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، اسلام کی کوئی چیز امت تک پہنچ نہیں سکتی۔ نہ قرآن پہنچتا ہے، نہ حدیث پہنچتی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی سیرت پہنچتی ہے، نہ آپ کی زندگی ہم تک پہنچتی ہے، بلکہ آپ کی ذات بھی ہم تک پہنچی ہے تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچی۔ مثال کے طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں اعلان نبوت کرتے ہیں۔ دو قسم کے طبقے ہیں، ایک آپ کو پتھر مارنے والے، ظلم کرنے والے، آپ پر، آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت کرنے والے، اور دوسرے ابو بکر و عمر ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اور عرب کی تاریخ میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد کے نام سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، اب کوئی شخص کہے کہ اس محمد سے مراد محمد بن مسلمہ ہے، کوئی کہے اس محمد سے مراد محمد بن ابی بکر ہیں، کوئی کہے کون سا محمد ہے، تو حضرات محترم اس کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ ایسے ہی کیا جائے گا کہ یہ محمد کون ہیں۔ یہ محمد علیہ السلام وہ محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر میں در یتیم پیدا ہوئے، مکہ کے اندر ایک عرصہ زندگی کا گزارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے در یتیم ہیں، عبد المطلب کے بھتیجے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مکی ہیں۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کی ہے، آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں، آپ کے فلاں چچا ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے اتنے بیٹے ہیں، آپ کا یہ خاندان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محمد علیہ السلام کا پورا تعارف قرآن مجید کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے۔ یہ محمد علیہ السلام کا پورا تعارف ہمیں ملے گا تو صحابہ کرام سے ملے گا۔ اگر آپ صحابہ کا انکار کر دیں، صحابہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرا دیں، صحابہ کرام نبوت کے سب سے پہلے گواہ ہیں، نبوت کے سب سے پہلے گواہ ہیں، وہ ابو بکر و عمر گواہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو ہٹا دیا جائے تو نبوت کا گواہ کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ قرآن کے گواہ ہیں، یہ اسلام کے گواہ ہیں، یہ عقیدہ توحید کے گواہ ہیں، یہ محمد علیہ السلام کے گواہ ہیں۔ اسی لیے امت نے ان کو قابل اعتماد ٹھہرایا ہے۔ امت نے، پوری امت نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ اعتماد کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ غور فرمائیں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پوری امت نے قابل اعتماد ٹھہرایا ہے۔ صحابہ کرام نے محمد علیہ السلام کو دیکھا، بڑی باریک بینی سے دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا، بڑی محبت سے دیکھا تو ایسے دیکھا اور اتنا دیکھا کہ یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے نبی کی مبارک داڑھی میں 17 بال سفید تھے۔ بال گن کے ہمیں بتا دیا۔ صحابہ نے دیکھا
تو ایسے دیکھا کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہے۔ اچھا ڈالا ہے تو کیسے ڈالا ہے؟ پہلے کون سی آنکھ میں سلائی ڈالی ہے؟ صحابہ کرام نے ایسے دیکھا، اس محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دیکھا اور آپ کی زندگی کو ریکارڈ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے، رسول اللہ مسکرائے تو آپ کے 2 مبارک دانت ظاہر ہوئے۔ امت کو اس کی ضرورت نہیں تھی، امت کو ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی کہ صحابہ یہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول مسکرائے تو آپ کے 2 دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ امت کو ضرورت نہیں تھی، پر وہ وفادار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ اب جنہوں نے پہنچایا ان کے درمیان میں پھر واسطہ آ گیا، تابعین، تبع تابعین اور بہت سارے لوگ آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فلاں ان فلاں ان فلاں، محدث لکھتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ تو محدثین نے یہ جو فلاں فلاں لوگ حدیث کی سند میں آئے تھے، محدثین نے ان کی زندگی کو ریکارڈ کر دیا۔ یا ہم یوں کہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے چونکہ اللہ نے حفاظت کروانی تھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر خیر کو اتارا بھی میں رب نے ہے، اس کی حفاظت بھی میں اللہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی؟ حفاظت اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں فرشتوں کو بھیج کر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کسی صندوق میں اس دین کو بند کر کے اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محافظ پیدا کیے۔ کون؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں رقم کیا اور سینے کے اندر محفوظ کر کے امت تک منتقل کرتے چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث کی سند میں جتنے لوگ آئے محدثین نے ان کو بھی جانچا، ان کو بھی پرکھا، ان پر کتابیں لکھیں، ان پر تحقیق کی، ان پر تفتیش کی۔ اس علم کو ہماری علماء کی زبان میں اسماء اور رجال کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ اسماء اور رجال کا علم یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے۔ کائنات کے اندر کسی امت کے پاس اسماء اور رجال کا علم یا فن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ محدثین کی ایجاد ہے اور یہ مسلمانوں کا فن ہے کہ جو ہمارے نبی کی حدیث میں آیا ہے، جس نے یہ کہہ دیا ہے ان فلاں، میں نے فلاں بات رسول اللہ سے سنی، محدثین نے اس کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا، ریکارڈ کر دیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جو بندہ رسول اللہ کی بات آگے بیان کر رہا ہے یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ محدثین نے اس پر بہت ساری کتابیں لکھی، راویوں پر جو حدیث کی سند میں آئے تھے، پکا ہے یا کچا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، سکہ ہے یا مرسل ہے۔ محدثین نے لکھا، ہر ایک پر لکھا، ہر ایک کو جانچتے گئے، ہر ایک پر تحقیق کرتے گئے، ہر ایک پر تبصرہ کرتے گئے۔ میرے بھائیوں پھر ایک مقام آیا جہاں محدثین کی تحقیق رک گئی، تمام محدثین خاموش ہو گئے، یا یہ سمجھو کہ محدثین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کے آگے ہماری مجال اور جرأت نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یہ اگلا بندہ جس پر تم خاموش ہو گئے ہو، جس پر تمہاری تحقیق رک گئی ہے، یہ بھی تو انسان ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، بس انسان ہے۔ تمام محدثین نے کہا بے شک انسان ہے، برادری والا ہے، خاندان والا ہے، ڈر بھی سکتا ہے، لالچ میں بھی آ سکتا ہے، مفاد میں بھی آ سکتا ہے، پیٹ بھی اس کا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، پر یہ ہے رسول اللہ کا صحابی۔ اصحابۃ کلہم عدول، ہمارا یہ اعلان ہے کہ نبی کے تمام صحابہ عادل ہیں اور نبی کا صحابی آ گیا ہے، اب ہماری تحقیق اس پر نہیں چلے گی، اتنی تحقیق کافی ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، بس سب پر تحقیق ہوگی۔ امام بخاری پر بھی ہوگی، امام علی بن مدینی پر بھی ہوگی، جس کو امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، اس پر بھی ہوگی، امام مسلم پر بھی ہوگی، امام ابن ماجہ پر، تمام محدثین پر ہوگی۔ مگر یہ صحابی آ گیا ہے، اب صحابہ تک پہنچ گئے ہیں تو پوری امت، تمام محدثین،
امام بخاری ہوں یا امام مسلم، امام ابو داود ہوں یا امام ترمذی، امام ابن ماجہ ہوں یا شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی، تمام محدثین اور تمام ائمہ خاموش ہو گئے کہ اب صحابی پر تحقیق نہیں، صحابی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ تحقیق کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک بندے پر تحقیق ہے، ہر ایک بندے پر ریسرچ ہے، ہر ایک بندے کے لیے دلائل موجود ہیں، اس کی زندگی کو لکھا جائے گا، اس کے لیے جانچ پڑتال کے اصول ہیں۔ صحابی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ صحابی کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ محدثین کو کیا ضرورت ہے یا محدثین کی کیا مجال ہے کہ اس پر تحقیق کریں، جس کی تحقیق اللہ کر چکا، جس کو سچا اور پکا، تم نے تو سچا اور پکا بندہ تلاش کرنا ہے اپنے دلائل جمع کر کے، اور اس کو سچا اور پکا اللہ کہہ چکا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں جن کو اللہ سچا کہہ چکا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کائنات کے لوگوں سنو، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، میں اللہ کہتا ہوں صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں میں رب نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایمان ان کے دلوں میں نے سجا کے رکھ دیا ہے، ایمان کو سنوار اور بنا کے ان کے دلوں میں رب نے بٹھا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں جو کفر سے، جو بغض سے، جو گناہ سے، جو نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کا آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کے بارے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ہر کوئی ایمان کی طرف جاتا ہے، آپ چل کے آئے ہیں، آپ نے ایمان کو مانا ہے، آپ نے ایمان کو قبول کیا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ایمان کو حاصل کیا ہے، لیکن صحابہ کے بارے قرآن کیا کہتا ہے؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ تو وہ جماعت ہے جس کے دلوں میں ایمان کو نقش میں نے کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ حضرات، جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ کے میں نے نقش کر دیا، جن کے دلوں میں اللہ کے میں نے ایمان کو مزین کر دیا، ایمان کو سجا دجا کے میں نے ان کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور جس کے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے صحابہ اصحابی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ سب ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں نے شب معراج جنتوں کی سیر کی تو مجھے ایک محل دکھایا گیا، وہ محل میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے بتایا گیا یہ محل تو عمر فاروق اعظم کا محل ہے۔ جس کے بارے محمد الرسول اللہ کہیں کہ یہ بلال وہ ہے جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے مگر اس کے قدموں کی چاپ رب کی جنتوں میں سنائی دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس جماعت کے بارے جو اعتراض کرتا ہے، جو تنقید کرتا ہے، جو ان کو ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار قرار دیتا ہے، ذرا بات کو غور سے سمجھ لینا، کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ بات صحابہ کی نہیں ہے، بات اس ذات اور اس ہستی کی ہے جو صحابہ کی تصدیق کر رہا ہے، اور تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ فضیلت ہر اس صحابی کو شامل ہے جو میرے رسول کا صحابی ہے، اس کی انفرادی فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو، کسی کا صحابی ثابت ہو جانا یہ اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر انکار کرنا ہے، رد کرنا ہے، تعصب سے کام لینا ہے، تو پھر اس کے صحابی ہونے کا انکار کر کے دکھاؤ۔ رافضی ہوں یا رافضیوں کے ایجنٹ، میں آپ کو جوانوں کو، چند بھائیوں کو چند اصولی باتیں، پوائنٹ کی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ صحابہ کرام کا کوئی دشمن
وہ آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جو رسول کا صحابی ہے، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، جو میرے رسول کا صحابی ہے، وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے، وہ قابل اعتبار ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اگر تم نے اختلاف کرنا ہے تو اس کے صحابی ہونے کا انکار کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی ہونے کا انکار کرو۔ اگر تم نے صحابی مان لیا ہے اور صحابی مان کر تم اعتراض کرتے ہو، صحابی مان کر اعتراض کرتے ہو، تو حضرات محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خالد بن ولید، جسے میرے نبی نے سیف اللہ قرار دیا تھا، جب اس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تکرار کیا تھا، تو میرے رسول نے خالد کو کہہ دیا تھا، خالد سن لے، جو میرے صحابہ ہیں، اس میں خالد بھی موجود ہے، خالد بھی شامل ہے صحابہ میں، فرمایا جو میرے صحابہ ہیں ان کو برا نہ کہو، اگر تم اود پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تم میرے صحابی کا مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے رحمت والے رسول علیہ السلام جس نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھ دیا تھا، ایک جنازہ پڑھنے سے میرے رسول رک گئے تھے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے اس کا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں بغض صحابہ معمولی چیز ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ کوئی دوستی کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے، اور میرے صحابہ کے ساتھ کوئی عداوت اور دشمنی کرتا ہے تو میں محمد کی وجہ سے کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کی دوستی دراصل محمد الرسول اللہ کی دوستی ہے، اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ کے وفادار ہیں، صحابہ رسول اللہ کے جانثار ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی ہے، قربانیوں کی وہ مثال قائم کی ہے کہ میرے بھائیوں کائنات کی تاریخ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! بڑی ایک سبق کی بات یاد آ گئی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، جاگ کے بیٹھے توجہ فرمائیں، سنیں۔ کویت سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، وہ عرب مجاہدین کے واقعات لکھا کرتے تھے۔ عرب مجاہدین جب تورا بورا کی، جب امریکہ نے وہاں حملہ کیا ہوا تھا، تورا بورا کی غاروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اوپر سے امریکہ ڈیزی کٹر بموں کی بارش کر رہا ہے، ہم غار میں پھنس گئے، آگے غار کا منہ بند ہے، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، کچھ ہم میں بیمار بھی ہیں۔ ایک ان میں بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ آزمایا یا صحابہ کو؟ انسان ایک خیال آ جاتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قربانیاں تو صحابہ نے بھی بڑی دی ہیں، پر ہم نے عرب چھوڑا ہے، مال و دولت چھوڑا ہے، جاگیریں چھوڑی ہیں، آرائشیں اسائشیں چھوڑی ہیں، یہاں تورا بورا کی غاروں میں اوپر سے ڈیڈزی کٹر بم گر رہے ہیں، آگے سے غار کا منہ بند ہو گیا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید قربانیاں ہم نے بھی بڑی دی ہیں، صحابہ نے بھی دی تھی لیکن ہم نے بھی بڑی دی۔ کہتے ہیں رات ہوئی، ہم سوئے، نیند میں مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاڑی پر سوار ہے اور گاڑی پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، پہاڑ کی چوٹی کے قریب جا کر گاڑی کی بریک کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور گاڑی پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور قریب تھا کہ گاڑی الٹ جائے اور گر جائے، تو آواز آتی ہے کہ لوگوں گاڑی کو روکو۔ ہم عرب مجاہدین دوڑے اور پتھر اٹھائے، جب ہم پتھر اٹھا کے گاڑی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں سمجھا دیا گیا مجاہدو، جہاں تم پتھر رکھتے ہو رسول اللہ کے صحابہ وہاں سر دیتے تھے۔
کائنات کی کوئی تاریخ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی مثال کو دوہرا نہیں سکتی۔ غزوہ احد کے اندر سیرت اور تاریخ کی تمام کتابوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور صحابہ اکرام کے درمیان جب ایک وقت کے لیے بھگدڑ مچتی ہے اور سامنا شکست کا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر کفار کے تیروں نیزوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 انصار صحابہ، 10 انصاری صحابہ، جن میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ ڈھال ہے، نہ زرہ پہنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی طرف آنے والے تیر کو ایک صحابی روکتا ہے۔ اللہ اکبر! سیرت کی تمام کتابوں نے لکھا ہے کیسے روکتا ہے۔ اپنا سینہ آگے کرتا ہے، آنے والے تیر کو اپنے سینے پر روک کے یہ جوان گرتا ہے، دوسرا جوان رسول اللہ پر ڈال کا کام کرتے ہوئے اپنا سینہ سامنے کر دیتا ہے۔ 10 جوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ نہ مفاد پرست تھے، نہ صحابہ مال والے تھے، نہ لالچی تھے، نہ انہیں کرسیوں کی ضرورت تھی، نہ وہ اقتدار والے تھے۔ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہوئے بھی یہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ او کائنات کے لوگوں، او وقت کی سپر پاور کیسر و کسرا، آج ہم گر گئے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، پر یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد علیہ السلام کے دوست اور آپ کے صحابہ آپ کو تنہا چھوڑ کے، اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نانا دنیا والوں سن لو، گر گئے ہیں، مصیبت میں آ گئے ہیں، تمہاری تلواریں ہیں، ہمارے سینے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کیا ہوا؟ بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پر ہم نے عہد کر لیا ہے جب تک زندہ رہیں گے محمد علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہیں گے، عہد نبھاتے رہیں گے، وفا کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام جیسا وفادار کائنات کے اندر نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں جن سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس دل محمد علیہ السلام کا پایا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے رب نے پوری دنیا کے دلوں کو ٹٹولا تو جن کے دل سب سے منزہ تھے، سب سے پاک تھے، سب سے اعلیٰ تھے، میرے رب نے ان کو نبی کے صحابہ کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر! یہ چنے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ خود بخود چل کے نہیں آئے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا لوگوں، کائنات میں سب سے بہترین زمانہ میں محمد علیہ السلام کا زمانہ، اور بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، سب سے بہترین لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، بہترین مومن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے مومن، سب سے اچھے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مومن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے، اور سب سے گندے کافر محمد الرسول اللہ کے زمانے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے اچھا مومن وہ جس نے محمد الرسول اللہ کا زمانہ ایمان کی حالت میں پایا، اور سب سے گندا کافر وہ جس نے رسول اللہ کا زمانہ کفر کی حالت میں پایا۔ میرے نبی کے زمانے کے مومن سب سے اعلیٰ، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے کافر سب سے گندے کافر۔ اور کافر کہاں جائیں گے؟
کافر قرآن کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کفار کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے اندر ہر کافر جہنم میں، ہر کافر جہنم میں، جتنا گندا کافر اتنا نچلے درجے میں، جتنا گندا کافر اتنا نیچے، اور گندا اور نیچے، اور گندا اور نیچے۔ جہنم کے بہت سارے طبقات اور درجات ہیں، جتنا گندا کافر اتنا جہنم کے نچلے درجے میں، اور جو سب سے گندا کافر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے گندا کافر منافق، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کون؟ منافق۔ بات کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، سبق کی بات۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس نے میرے نبی کی زندگی میں، اور مولوی صاحب کے سامنے جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمے کا لحاظ ہے نا، اس کے کلمے کا احساس ہے نا، اس کے کلمے کا کوئی پاس ہے نا۔ اور جس نے محمد رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اور منافق کلمہ پڑھتا ہے، اور منافق نماز بھی پڑھتا ہے، اور منافق نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی صدقہ بھی دے دیتا ہے، اور منافق مسجد بھی بنا دیتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، بے شک کفر کے لیے ہی صحیح، پر مسجد تو بناتا ہے۔ منافق مسجد بھی بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک سبق کی بات جو شاید آپ تک نہ پہنچے، اور اگر نہیں پہنچے گی تو بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرات، میرے نبی کے زمانے میں دو لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو وفادار ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو بے وفا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو ساتھ دیتا ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو جان نثار کرتا ہے، بچوں کو قربان کرتا ہے، اپنی جوانی اور خون نبی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ دوسرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو غزوہ احد سے اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اب یہ دونوں ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ کے سامنے۔ نماز کہاں پڑھی ہے؟ مسجد نبوی میں۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو کافر ہے۔ بات کو سمجھ لینا جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو کافر ہے۔ اگر اس کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر اس کو صحابی کہنا پڑے گا۔ آنکھ کھول کے بیٹھیں، یہ بات آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی۔ اگر اس کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ بولیے۔ پھر صحابی کہیں گے، اور صحابی کہیں گے تو اللہ کی زمین پہ فتنہ اور فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ ایک کافر کو صحابی کا درجہ دے دیا جائے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، ایک کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والا ہے تو کلمہ پڑھتا، کلمہ گو ہے، پر ہے کون؟ ہے کون؟ بولیے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ فرق نہ کیا جائے تو پھر دونوں صحابی قرار پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ پھر لوگ کہیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی فلاں ایسا ہے، پھر لوگ یہ کہیں گے۔ اس لیے اس بات کو کھول دو اور اپنا دین میرے نبی کے صحابہ، امت مسلمہ کے محدثین اور سلف الصالحین سے سیکھ لو، تاکہ جس میں دودھ دودھ ہو اور پانی پانی ہو۔ ملاوٹ والا دین مانیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ ملاوٹ والا دین کیا ہے؟ ملاوٹ والا دین یہ ہے کہ ہر کوئی ٹھیک ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب ٹھیک ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے بندے میرے سامنے کلمہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ان کو کفار قرار دے رہا ہے۔ ایک دو مثالیں بیان کر کے پھر یہ بات سمجھاتا ہوں۔ یہ کون کافر ہے؟
جو کہتا ہے آمنا باللہ، قرآن ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے میرے نبی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور میں اللہ عالم الغیب ہوں، میرے نبی میں آپ کو بتا رہا ہوں وما ہم بمؤمنین، کہتے ہیں ہم مومن، اللہ کیا کہتا ہے وما ہم بمؤمنین۔ یہ بات قرآن کی ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ آمنا، ہم مومن، ہم مومنین، مومنین کرام، اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، نا نا نا، یہ مومن نہیں ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بڑی قابل غور بات، واللہ یعلم انک لرسولہ، میرے پیغمبر اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ عالم الغیب ہو کر گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس بات کا جھوٹ بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں جھوٹ کیا ہے بھائی؟ وہ تو قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہ ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی میں بھی گواہ ہوں کہ یہ جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، انک لرسول اللہ کہتے ہیں، ان کے بارے حکم کیا ہے؟ اور دوسری پارٹی کے بارے جو بڑے نعرے تو نہیں لگاتے پر وفا کرتے ہیں، ان کے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ میرے پیارے نبی، یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی جماعت ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیا کر، میرے رسول رحمت والے پیغمبر انہیں معاف کر دیا کر۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں میرے رب نے اور میرے رسول نے معاف کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی کا خط لکھ دیا کفار مکہ کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کو پتہ چلا، اس نے جاسوسی کے لیے خط لکھ دیا کفار مکہ کو۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کو دیا، اس نے اپنے بالوں میں اس کو باندھ لیا، نکل گئی یہاں سے۔ مکہ والوں کا خط پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب رب نے بتا دیا میرے نبی آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی اور ایک اور جوان، دو جوانوں کو بھیجا، فرمایا تمہیں ایک عورت اونٹ پہ سوار ملے گی روضہ خاف کے مقام پر، اس کو گرفتار کر لو، اس کے پاس ہماری جاسوسی کا خط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آپ کے ساتھی کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، پہنچ گئے وہاں، گرفتار کر لیا۔ عورت کو کہا خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس نبی کی بات مان کے آئے ہیں جس نے آسمان کی خبر دی ہے تو ہم نے مان لیا ہے، اس لیے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، تیرے پاس خط ہے نکال دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا جان نہیں چھوٹے گی، خط نکال کے دے دیا، صحابہ اس کو واپس لے کر آ گئے، دیکھا خط پر مہر لگی ہوئی ہے حاطب بن ابی بلتع کی۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، حدیث بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر رک جا، رک جا عمر، یہ بدری ہے اور میرے رب نے اعلان کیا ہے اعلموا ان شئتم قد غفرت لکم
اور بدری غازیوں جو مرضی کرتے پھرو، میں رب نے تمہیں بخش دیا ہے، یہ بخشا ہوا ہے۔ عمر کہا اللہ کے رسول سب سے بڑا جرم کیا ہے، پوری فوج کو خطرے میں ڈالا ہے، نبوت کو خطرے میں ڈالا ہے، اللہ کے رسول اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا عمر جس کو اللہ معاف کر دے اس کی گرفت کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ معاف کر دے تو آپ پکڑیں گے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ رب کی جماعت ہے اور میرے رب نے اس کو غالب رکھا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر یہ تیرے صحابہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی ہو جائے میں اللہ معافی دے رہا ہوں، آپ بھی معاف کر دیا کرو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرے محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ساتھ والے۔ ذرا بات پہ غور کرنا، ساتھی، ساتھی کون ہوتا ہے؟ شاگرد نہیں فرمایا، شاگرد نہیں فرمایا، یہاں صحابہ نے بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے ساتھی ہیں، میرے نبی آپ کے ساتھی ہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور میرے پیغمبر میں عرش والا رب حکم دے رہا ہوں کوئی بھی معاملہ ہو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ہے۔ اس سے بڑی صحابہ کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا اہم انسان آپ کو کہہ دیا جائے، کوئی وزیر اعظم آپ کو پیغام بھیجے کہ آپ کی بستی میں جو فلاں بندہ ہے نا اس سے مشورہ کر لینا، پھر کیا اہمیت ہوگی آپ کے دل میں اس بندے کے بارے؟ اور یہ میرا اللہ عرش سے قرآن اتار رہا ہے، میرے پیغمبر کوئی بھی معاملہ ہو، وہ جہاد کا ہو، وہ زکوٰۃ کا ہو، وہ اسلام کو سربلند کرنے کا، وہ توحید کو نافذ کرنے کا، وہ شرک کو مٹا دینے کا، میرے پیغمبر کوئی بھی معاملہ ہو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ اتنی بڑی اہمیت والی جماعت ہے۔ بہرحال ان کے لیے تو فرمایا معاف کر دیا کرو، اور ایک اور جماعت ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے لیے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، قرآن پڑھ رہا ہوں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے نبی یہ دوسرا ٹولہ جس نے کلمہ تو پڑھا ہے پر وفا نہیں کی، میرے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ہیں سراپا رحمت، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے انہیں معاف ہی نہیں کرنا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا میرے پیغمبر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر یہ صحابہ ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرنا۔ اور اگر میرے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات سننے سے صرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں کہ ادھر سرداران قریش آئے ہیں، ذرا آج سرداران قریش کو تبلیغ کر لوں، صرف چہرہ پھیرتے ہیں، میرا رب قرآن اتار دیتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ او میرے نبی تو کون ہوتا ہے کہ میرے عبداللہ سے چہرہ پھیر کر قریش مکہ کی طرف چہرہ کر لے؟ خبردار۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اس کے بعد مجلس میں جب بھی آتے میرے رسول اس کا استقبال کرتے، اس کے لیے جگہ چھوڑتے اور فرماتے یہ وہ عبداللہ ہے جس کے لیے میرے رب نے عرش سے قرآن اتارا ہے۔ یہ صحابہ ہیں، اور ان کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ کے لیے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر زندہ رہیں تو دعائیں کرتے رہو، مر جائیں تو ان پر جنازہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور دوسروں کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے میرے رسول میں آپ کو ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جس کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے؟ اور ساتھ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اور میرے پیغمبر ان کی قبر پر بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مسجد بنا لیں
آپ کو مسجد میں بلائیں، لا تقم فیہ ابدا، سورہ توبہ ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، میرے نبی یہ آپ کو مسجد میں بلائیں، میں رب آپ کو مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، نہ ان کی مسجد میں جانا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، نہ ان کو ساتھ بٹھانا ہے، اور میرے نبی وہ ہیں زندہ رہیں دعا کرنی ہے، غلطیاں ہو جائیں معاف کرنی ہے، اور فوت ہو جائیں ان کے جنازے پڑھنے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ حضرات محترم، یہ دونوں کلمہ پڑھنے والے، ایک کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والا کافر ہے۔ کون سا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ تو حضرات محترم، اگر یہ فرق نہیں کریں گے، اگر یہ فرق نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ یاد رکھیں گے اس بات کو؟ اگر یہ فرق نہیں کریں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ پھر اس کافر کو صحابی ماننا پڑے گا، پھر اس کافر کو صحابی ماننا پڑے گا۔ آج کے بعد کوئی رافضی یا رافضیوں کا ایجنٹ یا یہودیوں کا چیلا آپ کر کوئی اعتراض کرے تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے یا کافر، یہ بتاؤ پھر۔ صحابی کا نام لے کر دلائل کافروں کے بیان کرتے ہیں، نام صحابہ کا لیتے ہیں، دلائل کافروں والے بیان کرتے ہیں، شکوک و شبہات میرے نبی کے صحابہ کے لیے پیدا کرتے ہیں، دلائل عبداللہ ابن ابی والے بیان کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان پہ، دلائل کافروں کے بیان کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان پہ۔ تو حضرات محترم، اتنے علم اور شعور تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دلائل صحابہ کے لیے ہیں یا کافروں کے لیے ہیں۔ جو کافر کے لیے دلیل ہے وہ میرے نبی کے صحابی پر فٹ نہیں ہو سکتی، وہ کافروں پر فٹ ہوگی۔ میرے نبی کے صحابہ وہ تو کلہم عدول، وہ تو عادل ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو مغفور ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، یہ تیرا شہر اتنا مقدس اور تیری ذات اتنی عرفہ و اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود مدینہ کے اندر منافقوں کی ایک جماعت موجود ہے، مردوا علی النفاق، جو چوٹی کے منافق ہیں، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ جانتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے وحی اتاری، شوق ہو تو پرانے مفسرین کو پڑھ لینا، میرے نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، آگے نئے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، چوکڑی مار کے بیٹھے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ میرے نبی پر میرے رب نے وحی اتاری کہ میرے پیغمبر، یہ کلمہ پڑھنے والا جو دوسرا ٹولہ ہے نا، 2 نمبر والا، ان کو نکال دو مسجد سے۔ تو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اخرج او فلاں بن فلاں اخرج فإنک منافق، نکل جا میری مسجد سے، تو منافق ہے، اخرج، او فلاں بن فلاں تو بھی نکل جا، او فلاں تو بھی نکل جا، او فلاں تو بھی نکل جا، فإنک منافق، تو منافق ہے۔ میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 36 لوگوں کے نام لے کر مسجد سے نکال دیا۔ اخلاق مولویوں سے سیکھنا ہے یا محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بادشاہ ہیں میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر کوئی ٹھیک ہے، ہر کوئی ہماری مسجد میں ہمارے مدرسے کے ساتھ وابستہ ہے، چندہ دیتا ہے، قبر پوجتا ہے، گھوڑا پوجتا ہے، گائے پوجتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، سب درست ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ اخلاق بھی تو ہوتا ہے۔ اخلاق تم سے سیکھنا ہے یا محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ تمہارا اخلاق نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بزدلی ہے، یہ مفاد پرستی اور پیٹ پرستی ہے، حوث پرستی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے، وہ اخلاق ہے۔
آپ کفار اور مومنین کو خلط ملط نہیں کرتے، دونوں ٹولے میرے نبی کی مسجد میں بھی آتے ہیں، آپ کی جماعت میں بھی موجود ہیں، مگر میرے پیغمبر نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کفار کا ٹولہ ہے، دوسرا کلمہ پڑھنے والے وفاداروں کا ٹولہ ہے۔ وفاداروں کو وفادار سمجھا جائے گا، کلمہ پڑھنے والے کفار کو کبھی مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ مومن کو کافر کہنا یہ ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ مومن کو کافر کہنا یہ اسلام نہیں ہے، مگر کافر کو مومن مان لینا یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اور دوستو، بکرے کو کتا کہنا جائز نہیں ہے، پر کتے کو بکرا کہنا کہاں جائز ہے؟ کافر کو مومن نہیں کہہ سکتے، مومن کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ مومن مومن ہے اور کافر کافر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سمجھ کر ان کی سیرتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ایمان والے تھے، صحابہ اللہ والے تھے، صحابہ نبی والے تھے، صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، صحابہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، صحابہ اسلام کو مانتے تھے، صحابہ کرام اسلام کی ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑ دینا برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو ماننے کا سبق یہ ہے کہ ہم اسلام والے بنیں، اللہ والے بنیں، اللہ کے رسول کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ ہماری زندگیوں میں اسلام نظر آنا چاہیے، مسجد میں ہی نہیں، گھر میں بھی، شادی پر بھی، بیوی بچوں پر بھی، اپنے گھر کو بھی اسلامی گھر، مسلمانوں کا گھر بنائیے۔ میرے بھائیوں، آج نہ ہماری جیب مسلمانوں والی ہے، نہ ہمارے کان اسلام سنتے ہیں، نہ ہماری زبان اسلام بولتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں اسلام ہے، نہ بیوی پر اسلام ہے، نہ بیٹیوں پر اسلام ہے، نہ بچوں پر اسلام ہے، نہ شادی پر اسلام ہے، نہ جینے پر، نہ مرنے پر۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جس اسلام کو میں اور آپ نے دھکے مار کے زندگی سے نکالا، دھکے مار کے گھروں سے نکالا، دھکے مار کے اپنے جلوت و خلوت سے نکال دیا ہے، کیا قبر میں یہ اسلام ہمارے کام آئے گا؟ اس اسلام کی بنیاد پہ ہم نے اللہ سے بخشش و مغفرت لینی ہے، اس اسلام کی بنیاد پر ہم نے رب سے جہنم سے نجات پانی ہے، اور اس اسلام کی بنیاد پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان بننا ہے۔ غور کیجئے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، چند روزہ زندگی ہے، اللہ کی خاطر اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے ایمان کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے احکامات کو چند لوگوں کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، قبیلہ و قربہ کی وجہ سے ہم نے پس پش ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کئی بت بنائے ہیں۔ سب سے بڑا بت آج ہمارے پاس جو ہے، جس کی پرستش تمام اہل حدیث کر رہے ہیں، وہ خاندان کا بت ہے۔ یہ معاملہ رب کا ہے، مگر رب کو کہتے ہیں اللہ تو چلا جا، تیرا نبی چلا جائے، تیرا دین ادھر سے چلا جائے، مسجد میں چلا جائے، میری برادری نہیں مانتی، خاندان نہیں مانتا، قبیلہ کنبہ نہیں مانتا، بیٹے اور بیٹیاں نہیں مانتے۔ اور نانا میرے بھائیوں، اللہ کو یہ نہ کہا کرو، یہ برادری کو کہنا سیکھ لو، میری برادری میرا اللہ نہیں مانتا، اور میرے خاندان والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں اور میری بیوی، یہ گھر میں چلتے ہوئے ڈیشن ٹینے، فلمیں، یہ گانے، یہ موسیقی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ مہندیوں کا سجانا، یہ شادیوں پہ ہندوؤں کی رسموں کا ادا کرنا، اور میرے خاندان کے لوگوں میرا اللہ نہیں مانتا۔ یہ کہنا سیکھو کہ اللہ نہیں مانتا، یہ کہنا سیکھو کہ میرا رسول ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو تم نے سیکھ لیا ہے، یہ غلط سبق سیکھ لیا ہے، اس کو بدل ڈالو، اس کو مٹا دو، اس کو بھول جاؤ۔ یہ کہنا کہ میری برادری نہیں مانتی، بھول جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ یہ کہا کرو میرا اللہ نہیں مانتا، میرا رسول نہیں مانتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر جرأت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ اکیلے جانا ہے قبر میں، اکیلے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اکیلے کو آواز دی جائے گی، فلاں بن فلاں۔ اس وقت سب غرور خاک میں مل جائیں گے، سب برادریاں، قبیلے، کنبے بھول جائیں گے۔ جب آواز لگائی جائے گی، فلاں بن فلاں استعد، آ جا، تیرا وقت آ گیا ہے امتحان کا، تیرا نمبر آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اکیلے جانا ہے۔
اللہ کے لیے دین کی غیرت سیکھو، دین کے لیے جرأت مندی سیکھو، اور اللہ کے حکموں کو آج مانیں گے تو قبر میں کام آئیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔